अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। ये हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं गुजरात लाला मूसा लॉन्ग मार्च के, जो कहने वाले ये कहते हैं कि कप्तान के लॉन्ग मार्च में 2 से 4 हज़ार लोग हैं। ये उनकी आंखें खीरा करने के लिए काफ़ी है। वो देख लें कि लॉन्ग मार्च कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और किस तरह अवाम फैसला दे चुकी है कप्तान के हक़ में। कप्तान लाहौर से अपने ज़मान पार से खिताब कर रहे हैं। वो खिताब भी हम आपको बराह रास्त यहाँ से दिखाएंगे जो है, मगर ये काफ़िला जो है ये मोहर साबित कर रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत की रवानगी की, कि अब उनकी रवानगी ठहर चुकी है। आप ये जोश व खरोश दीदनी है, लोगों का जज्बा काबिल दीद है। लोग चल रहे हैं, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन उनके लिए कप्तान का हुक्म जो है वो अजबर है। उन्होंने आगे बढ़ना है, इस्लामाबाद पहुंचना है। और जैसे जैसे लॉन्ग मार्च नजदीक पहुंचता जा रहा है, काफिले बढ़ते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं और बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं, आप देखें। और अब आप आगे कप्तान का खिताब समाअत फरमाएं। डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं सजा नहीं मिलती, डील होती है। तो ये डील हो रही है सारे मुल्क के सामने। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता था कि कभी भी कोई कौम जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकती। आज सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो गरीब मुल्क हैं, आप जरा उनको एक एक मुल्क देख लें और एक एक जगह आपको एक ही चीज नजर आएगी, वहां ताकतवर कानून से ऊपर है। वो भी पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर भेज रहा है, वो भी बाहर बैंकों के अंदर बड़े बड़े लंदन न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महल खरीद रहा है। वो हर गरीब मुल्क का यही मसला पड़ा हुआ है। क्यों? और मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था कि तबाही का सबब क्या होता है, और ये हमारे सामने है। और बरतानिया जो जरा बैठे हुए हैं, जरा पूछें कि वह पाकिस्तानी होते हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी तकड़ी बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में हमारी तकड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। पूछे तो सही उनसे कि क्यों वो निकलते हैं हमारे लिए, क्यों वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है कि इंसाफ क्या होता है। उन्होंने इन माशरों के अंदर इंसाफ देखा हुआ है और उनको पता है। बेचारे ज्यादातर तो यहां से भागते इसलिए हैं कि यहां इंसाफ ही नहीं है। लोग, आप किसी की जमीन पे कब्जा कर लें, वो बेचारा टकरे खाता रहेगा अगर ताकतवर सामने खड़ा हो गया। क्यों नहीं है बरतानिया में कब्जा ग्रुप? पूछे ना, बरतानिया में क्यों नहीं कब्जा ग्रुप? कभी कोई तस्वर है कि कब्जा ग्रुप आ सकता है? यूरोप में क्यों नहीं है कब्जा ग्रुप? अमेरिका में क्यों नहीं है कब्जा ग्रुप? ये तो सिर्फ वो बनाना रिपब्लिक्स में होते हैं। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस कौम में इंसाफ नहीं होता, जिस कौम के अंदर ये जब ताकत की हुक्मरानी यानी जंगल का कानून होता है, तो वो तबाह हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या नजर आ रही है? अब दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर अमर बिल मारूफ नहीं है। अल्लाह का हुक्म है, अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। ये आज बरतानिया में पूछे लोगों से, आपके जो ये निकलते हैं पाकिस्तानी बरतानिया में, ये जो एवंस फील्ड के बाद पब्लिक निकलती है, ये हम नहीं निकालते। इनको बरतानिया में पता है कि उनकी कौम अच्छाई के साथ खड़ी होती है और उसकी वजह से जरूरत नहीं होती किसी में बुरा काम करने के लिए। वो डरते हैं क्योंकि कौम उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। कौम जो होती है वो सबसे ज्यादा अमर बिल मारूफ की वजह से एक कौम के अंदर इखलाकियात को ऊपर लेके आती है। तो ये तो सारी कौम के सामने इखलाकियात का कत्ल हो रहा है कि एक मफरूर आदमी बैठ के तो मुल्क के फैसले कर रहा है। तो इसका मतलब बुराई में बुरी चीज क्या है? फिर चोरी क्यों बुरी है? क्यों मैं करप्शन ना करूं? मैं क्यों लोगों को कत्ल ना करूं? जब ये एक माशरा उसको बुरा ही नहीं समझता, तो फिर इसमें कौन मेहनत करके पहले पढ़े लिखे, फिर हर रोज सुबह से लेकर शाम तक काम करे, अपने बच्चों से दूर हो, कौन इतनी मेहनत करे? चोरी करे और पैसा बना ले। तो माशरे क्यों कामयाब होते हैं? क्यों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में अमर बिल मारूफ कायम किया, अदल और इंसाफ कायम किया, और इसकी वजह से वह खुशहाली आई। तो आज ये आप देख रहे हैं कौम को क्या पैगाम जा रहा है कि जनाब वो आदमी जो कन्विक्ट हुआ है,
1.5 साल JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच, इससे ज्यादा तो कोई बड़ी अदालत नहीं, उसने उसको सजा याफ्ता करा दिया, और वो जाके आज इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है। ये अलमिया जो इस मुल्क से, ये मुझे बताएं एक सिविलाइज्ड मुल्क, एक मुझे बताएं कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता है, जिधर खुशहाली है, मुझे एक मुल्क बताएं जिस तरह इस तरह की चीज तस्वर भी नहीं कोई कर सकता। इखलाकी कत्ल हो रहा है इस मुल्क का। ये जो चोरों को इन हैंडलर्स ने जब से हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, इन्होंने स्वाय अपनी चोरी, अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इन्होंने माइशत तबाह कर दी है। इन्होंने कहाँ 6% ग्रोथ रेट, और आज हालात देखें, रोजगार तब क्या था और आज देखें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, किसान सड़कों के ऊपर हैं, वो बेचारे जो जिस तरह की महंगाई की है, किसानों का हाल देखें क्या आज। तो सारी जगह देखें कि क्या इन्होंने किया क्या है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते थे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वो कम हो रही हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। ये जिधर नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, जिधर ये फैसले हो रहे हैं हमारे मुल्क के, किधर से पैसा आया इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा आया। कभी कतरी खत आ जाता था तो कभी क्लेबरी फॉन्ट आ जाती थी, इनके पास एक रसीद नहीं है। यहां से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहां शान और शौकत में रह रहा है और मुल्क के फैसले कर रहा है। ये कौमें याद रखें, एटम बम बर्दाश्त कर सकती है कौम। जापान के ऊपर 2 एटम बम गिर गए थे। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, वो 10-10 सालों में कौमें खड़ी हो गई, क्योंकि इखलाकियात को बमबारी से खत्म नहीं कर सकते। जो इखलाकी जब एक कौम उसकी इखलाकियत तबाह होती है, आप जिधर मर्जी दुनिया में भागते फिरें हाथ लेके कि जी इधर पैसे दे और इधर पैसे दें, कर्जे दें या एड लें, लोगों के घुटने गोडे पकड़ें, और ये पकड़ रहे हैं। 30 साल से ये 2 खानदान हुकूमत में हैं। ये सब जो गोरा रंग आता तो उसके पैर में गिर जाते हैं, हर जगह जाके पैसे मांगते हैं कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर किसने किया है? ये 2 खानदान तो 30 साल से इक़्तिदार में है और ये जाके लोगों से पैसे मांगते रहे। तो क्या अगर इससे बेकारियों की तरह पैसे मांगने से मुल्क खड़ा हो जाता, तो 30 साल से तो ये कर रहे हैं। वो मुल्क खड़ा होता है पहले तो उसकी इखलाकियात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई थी, अमर बिल मारूफ, उसके और साथ अदल और इंसाफ। इंसाफ लोगों को आज़ाद करता है, लोगों को हुकूक देता है। ये हरकतें नहीं होती जो आजम स्वाति से हुई या मेरा कत्ल हुआ और मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि इंसाफ का मतलब है सब कानून के नीचे एक बराबर। वो है ही नहीं पाकिस्तान में, और वो ये लोग कभी नहीं आने देंगे, क्योंकि ये इन्होंने जो चोरी करनी होती है ये तो कभी इंसाफ चाहेंगे नहीं हो। उन्होंने इखलाकियात कायम की, अमर बिल मारूफ कायम किया, और उन्होंने अदल और इंसाफ कायम किया। और तीसरी चीज जो भी, क्योंकि मैं दुनिया में देखा हुआ है, जो कामयाब मुल्क है, जो खुशहाल मुल्क है, उनके इदारे मजबूत होते हैं। उनके जो इदारे हैं, मजबूत इदारों के ऊपर मजबूत मुल्क बनता है। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो अब लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या उसको रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, या वो हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में है, मुल्क के फायदे में नहीं है। पंजाब पुलिस 93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट मांगता है IG अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस के इतने बुरे हाल हैं, क्यों इतनी ज्यादा करप्शन है। ये 93 की बात है। IG अब्बास खान जाके लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें मैं आपको बता दूं। नंबर 1, वो ये कहता है कि पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया, ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने।
نمبر 2 چیز وہ کہتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھرتی کیے جو مجرم تھے، مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی تو کون ذمہ دار ہے؟ دوسرا، عدلیہ، یہ مضبوط ادارہ ہے۔ عدلیہ کے اندر جب بھی انہوں نے ججز کے اوپر آج سے 30 سال سے ان کو رشوتیں دینی شروع کی، ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ، انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بگایا۔ پھر شہباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے اندر جج خریدے اس نے۔ یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ، جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا۔ اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا، تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے برا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے۔ جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو، ریکارڈنگ ہے ان کی تاریخ یہ ہے۔ تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے، پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، الیکشن کمیشن پاکستان کی، یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی۔ اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں، ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس پہ۔ 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر، ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے۔ 2 سال میں کوشش کرتا رہا۔ یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن، انہوں نے آنے نہیں دی مشینز۔ اس سے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا، فائدہ ہینڈلرز کو تھا، نقصان ملک کو تھا۔ صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے، انہوں نے روکا۔ اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں، کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز، جنرل آصف نواز کا بیٹا، اس کی کتاب پڑھ لیں۔ وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی۔ یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے۔ یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ۔ اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو۔ اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں، سارے ادارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی، تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی، میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں بننا۔ نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا، اس کی چوری کیسے بچے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف، پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے، کرپشن کر کے، اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا، وہ پیسہ انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے، ڈالرز لے کے ملک کو باہر۔ جو شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیا کیس ہے، ان کی گاڑی جاتی تھی نوٹ بھر کے، ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز خریدتے تھے اور ملک سے باہر بھجوا دیتے تھے۔ تو یہ ساروں نے مل کے 30 سال سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ابھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا مے فیئر کی اپارٹمنٹس، ان کی تو وہاں پراپرٹیز، آف شور اکاؤنٹس۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ، زرداری اور اس کے پاس، کہ یہ جو ہمارا IMF، ہمیں قرضے کی ضرورت نہ پڑے، ان کا پیسہ واپس آ جائے۔ تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا، اب دوسرا نقصان
کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے۔ اب شہباز شریف نے کیا کیا؟ ایف آئی اے کے اندر یہ پکڑا گیا، 16 ارب کی چوری تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے جو ایف آئی اے میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مر گئے سارے ہارٹ اٹیک سے، پھر وہ ڈاکٹر رضوان مر گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز شریف بچ گیا ہے، یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے۔ جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو، اب کوئی بھی ایف آئی میں صرف ایف آئی کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو، یا کوئی ان کو تنگ کرو، یا جنہوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو۔ ان کا بس یہ کام رہ جائے گا۔ اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو طاقتور ہے، اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا۔ اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے، نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے، وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں۔ اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا، اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں، اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا۔ وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے، جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں، اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے، تو پیسہ باہر بھیج دیا۔ جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈالر خرید، بیرون ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں، اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اسی لیے یہ پاکستان نہیں، یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے۔ ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر، ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ جب ان کو نہ پکڑ سکے، باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو صحافی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے 6 مہینے میں کیا ہے، ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائیاں پیش کرنے کے لیے۔ مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے، لفافے جو ہیں، لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے، قوم تو خیر ان کو جانتی ہے، میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہوا ہے، ایاز امیر جیسا آدمی، قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے، 30 سال سے، اس سے جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو عمران ریاض ہے، وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو، اس سے جو کیا ہے، جو سمیع ابراہیم جیسے ہی ہے، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اور پھر جو ارشد شریف سے، صابر شاکر وہ ملک سے باہر گیا ہوا، ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا، میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں، یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق میں ہیں، ہمیں یعنی کون اس سے، ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس سے یہ اس کو سزا ملی ہے؟ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو، ان ہینڈلرز کو جتنا وہ بے نقاب کرتا جا رہا تھا، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اور انہوں نے یہ سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف سے ہم نے کیا ہے، تو یہ تمہارے سے بھی یہ ہوگا۔ خوف کے اوپر مافیا فنکشن کرتا ہے۔ جو مافیاز ہیں، یہ خوف پھیلا کے، یہ لوگوں کو غلام بنا کے، خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا۔ یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی ہیں، میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں۔
انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ننگا کر کے، انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے، شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں، وہ نہیں بیٹھا۔ پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی، اس کی بیوی کو پہنچا دی، ان میاں بیوی کی ویڈیو۔ میں نے میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے، وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز، وہ کھڑا ہو گیا سامنے، اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ، اور یہ اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جو آج کمالیہ میں بھی لوگ اور گجرات میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا۔ وہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ ہم نے حالت بدلنی ہے۔ یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نے اگر خوددار قوم بن کے رہنا ہے جو ہر پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیحدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے، اگر آپ نے عزت کروانی ہے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے۔ یہ وہ موقع آ گیا ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آ گیا ہے۔ وہ شعور تھا تو وہ دو نوجوان معظم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے، یعنی میں اس لڑکے پہ حیران ہوں کہ اس نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اس نے پھر بھی جا کے پکڑا اس کو۔ یہ جاگی ہوئی قوم ہے۔ کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اللہ میں ایمان رکھو، مجھے دیکھو، معجزہ ہے کہ میں بچا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ اگلوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی، انہوں نے تو پورا ٹریپ کر دیا تھا، ایک ادھر اور دوسرا آگے، ایک سے بچا تو دوسرے نے مار دینا تھا۔